وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلك آیات الكتاب وقرآن مبین. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. محترم حاضرین، پیغام قرآن کے تحت 14واں پارہ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہے. کل 13ویں پارے کی چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھی، اور سورہ ابراہیم جو 13ویں ہی پارے کے اندر شامل ہے اس کے تعلق سے گفتگو نہیں ہو پائی تھی. سورہ ابراہیم یہ بھی مکی سورت ہے. ترتیب نزول کے اعتبار سے اس سورے کا نمبر 52 ہے. اس سورے کے اندر آیات 52 ہے اور 7 رکوع ہے، اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس سورے کا نمبر 72 ہے، اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے 14 ہے. اور اس سورے کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے جڑا ہوا نام، اور اس کا ذکر آیت 35 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا ہے. اور جیسا کہ ایک چیز میں نے کل اور پرسوں 2 دن بھی واضح کی تھی، اور آج ابھی سورہ حجر کی پہلی آیت کے ذریعے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ جن جن سوروں کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوتی ہے، اس کے فوری بعد دوسری آیت کریمہ یا پہلی آیت کریمہ ہی کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم کا مقام اور اس کی حقانیت اور اس کے فضائل اور اس کے مسائل کا ذکر فرمایا ہے. لہٰذا سورہ ابراہیم کے اندر بھی یہی ہوا، قرآن حکیم کا تعارف اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا. سورہ ابراہیم میں تقریباً 5 قسم کی باتیں بتائی گئی. سب سے پہلے توحید، اور اس توحید کو بتانے کے لیے بہت ساری مثالیں دی گئی ہیں. آسمان و زمین کی تخلیق، پہاڑوں کی تخلیق، بارش کا برسانا، زمین سے غلے کا اگانا، اور آسمان کا بغیر عمد بغیر ستون کا رکھنا، یہ تمام چیزیں اس کے اندر بتائی گئیں. رسالت، اس کے ذریعے بہت سارے انبیاء علیہ السلام کے قصے بیان کیے گئے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ سے پہلے جو انبیاء آئے ان انبیاء کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے برا سلوک کیا، ان انبیاء کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے ان کی دعوت کو جھٹلایا ہے. تو اگر آپ کو آج تکلیف دی جا رہی ہے یا آپ کو جھٹلایا جا رہا ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان انبیاء کی سیرت پڑھیں، اور ان انبیاء کے واقعات کے ذریعے آپ کو گویا تسلی دی جا رہی ہے. پھر اس کے بعد قیامت کا ذکر ہے، اور اس کے بعد چند ابتدائی اور بنیادی باتیں ہیں، جیسے صبر کے بارے میں ہیں، شکر کے بارے میں ہیں، عبادت کس کی کرنی چاہیے، نماز اور دیگر مسائل پر گفتگو کی گئی ہے. پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 6 دعاؤں کا تذکرہ وہاں سورہ ابراہیم میں کیا گیا ہے. اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سورہ کا نام اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ ابراہیم رکھا، کیونکہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی ہے، اور انہوں نے جو دعائیں کی ہیں ان دعاؤں کا تذکرہ بھی یہاں ملتا ہے. اور اسی طرح آیت 24 سے 26 تک کلمہ طیبہ کی مثال دی گئی ہے. کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ جو ہے اس کی مثال دی گئی ہے کہ وہ زمین کے آخری حصے تک اور اس کے فروعات آسمانوں پر پھیلے ہوئے ہیں. اور پھر اس کے بعد کلمہ خبیثہ یعنی جو برا کلمہ یا شرک ہے اس کی مثال دی گئی کہ وہ کتنی کھوکھلی ہے، وہ آیت 26 میں بتائی گئی ہے.
رسالت یعنی اس میں انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے آیت 5 سے لے کر 10 تک، اور ہر نبی کا اپنے قوم کو جو ہے اس کی زبان میں بھیجا گیا ہے، جو قوم کی جو زبان تھی اسی زبان میں اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو بھیجا ہے، اس کا ذکر آیت 4 میں ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی قومیں نبیوں کو کیوں نہیں مانتی تھی اس کے وجوہات کا ذکر فرمایا ہے آیت 10 اور 11 میں، وہ اس کی 3 وجوہات بتائے۔ پہلا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں شک کہ اللہ ہے یا نہیں۔ آج بھی بہت ساری قومیں موجود ہیں، بہت ساری قومیں دور کی بات، مسلمانوں کے اندر بھی کس قدر لاعلمی اور جہالت پائی جاتی ہے کہ آج بھی بہت سارے ایسے کم علم اور بہت سارے لوگ جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں شک۔ نمبر 2، رسول بشر کیسے ہو سکتا ہے، رسول انسان کیسے ہو سکتا ہے، یہ شکوک و شبہات پہلے نبی سے آخری نبی تک بھی پائے جاتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اہل مکہ اور کفار مکہ اور مشرکین مکہ یہی اعتراض کیا کرتے تھے کہ رسول بشر کیسے ہوتا ہے، اگر بشر رسول بننا ہی تھا تو ہم میں سے بننا تھا، ہمارے خاندان اور ہمارے قبیلوں میں سے بننا تھا۔ اور تیسرا جو ہے آبا و اجداد کی تقلید۔ آبا و اجداد یعنی ہمارا خاندان، ہمارے باپ دادا کے نام پر جو رسم و رواج اور باپ دادا کے نام پر جو قومیں جیتی ہیں وہ کبھی بھی توحید اور رسالت کو بہت جلد نہیں مانتی ہے بلکہ انکار در انکار کرتی چلی جاتی ہے۔ تو ان تمام تینوں شبہات کا رد کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وجود کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری اپنی نشانیوں کا تذکرہ کیا کہ ان نشانیوں کو دیکھو اور خود اپنی ذات کو بھی اگر تم دیکھ لو گے تو تمہارا وجود اس بات کی گواہی دے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اکیلا موجود ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی تمام انبیاء کی بشریت کا بھی ثبوت دیا گیا ہے کہ بشر اگر نہ ہوتے، فرشتے ہوتے تو اس کا کیا نقصان ہوتا تھا، ان تمام چیزوں کو بتایا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد قیامت کے بارے میں بتایا گیا کہ کافروں کے لیے جہنم اور مومنوں کے لیے جنت کا وعدہ ہے، جنت کی نعمتوں اور جہنم کی ہولناکیوں کا ذکر ہے۔ روز قیامت حساب کتاب چکنے کے بعد شیطان گمراہوں سے کہے گا کہ جو وعدہ خدا نے تم سے کیا تھا وہ تو سچا تھا اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ جھوٹا تھا۔ یعنی شیطان خود اس بات کا اعتراف کل قیامت کے دن کر بیٹھے گا کہ اللہ کا جو وعدہ تھا وہ سچا تھا، میں جو تم سے وعدہ کر رہا تھا اور تمہیں جو ہے ہتھیلی میں جو جنت بتاتا تھا اور تمہیں گمراہ کرتا تھا وہ تمام کے تمام چیزیں جھوٹی تھی۔ اس کا اعتراف کچھ شیطان کرے گا اور شیطان کہے گا کہ میں نے زبردستی نہیں کی تھی۔ شیطان کیا کرتا ہے، آج بھی ہمیں کسی قسم کی کوئی زبردستی نہیں کرتا ہے بلکہ صرف ایک خواہش پیدا کر کے چھوڑ دیتا ہے یا پھر کوئی فائدہ بتا کر چھوڑ دیتا ہے اور ہم خود اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ تو اس طرح قیامت کے دن کفار کے لیے جہنم، نافرمانوں کے لیے جہنم اور اللہ کے فرمانبردار بندوں کے لیے گویا جنت ہے۔ اس کے بعد جو چند باتیں ہیں اس میں شکر سے جو ہے بندے کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جتنی بھی نعمتیں دیا ہے اگر بندہ جو ہے شکر گزاری کی زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور ناشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب سخت سے سخت تر ہوتا ہے۔ کافروں کے اعمال کی مثال راک جیسی ہے، یعنی کافر جتنے بھی کار اچھے کام کر لے، جتنے بھی کار خیر انجام دے، لیکن ان کے تمام حسنات، ان کے تمام کاموں کی مثال راک کے مانند ہے، یعنی لکڑیاں جلنے کے بعد جو زمین کے اوپر بورا بچ جاتا ہے، جو راکھ بچ جاتی ہے، وہ ایک ہوا آتی ہے تو پوری کی پوری راکھ ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھنے میں ڈھیر جیسی ریت نظر آئے گی، اور آپ نے دیکھا ہوگا صحرا کے اندر کہ بالو یعنی ریت کے بڑے بڑے پہاڑ رہیں گے، لیکن جب آندھی آتی ہے، ہوا آتی ہے تو یہاں کا پہاڑ وہاں چلا جاتا ہے۔ تو گویا اعمال کتنے بھی بڑے کیوں نہ ہو، بغیر ایمان کے، بغیر اخلاص کے قابل قبول نہیں ہے۔ تو ان کے اعمال کی مثال دی گئی۔ حق اور کلمے کی مثال یعنی پاکیزہ درخت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ جیسا میں نے بتایا کہ کلمہ طیبہ کی مثال ایسی ہے کہ جیسے پاکیزہ جو درخت ہے اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہوتی ہیں، اس کی شاخیں پھیلی ہوئی رہتی ہیں، اس کا پھل بڑا میٹھا رہتا ہے، اس کا درخت جو ہے بڑا گھنا رہتا ہے، اس کے نیچے بیٹھنے والے کے لیے سایہ ہے، اس کی ہر چیز گویا فائدہ مند ہے۔ اسی طرح کلمہ طیبہ کی ہر چیز جو ہے فائدہ مند ہے، اور اس سے ہٹ کر جتنی چیزیں ہیں وہ ضلالت اور گمراہی کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ظالموں کے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ آج جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ظالموں کے ظلم کے کرتوتوں سے واقف نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ باخبر ہے، بس اللہ تعالیٰ ڈھیل دے کر رکھے ہیں، اور جب پکڑنے پر آتے ہیں اللہ تعالیٰ
تو پھر اللہ کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا، چاہے وہ وقت کا فرعون ہو، حامان ہو، شداد ہو، نمرود ہو، ابو جہل ابو لہب ہو، یا آج کے اس دور کے ابو لہب اور ابو جہل ہو، یا فرعون قسم کے لوگ ہو جو ہمارے ہندوستان میں ظلم کا ایک سلسلہ چل پڑا ہے اور زیادتیوں کا ایک سلسلہ چل پڑا ہے، روزانہ آئے دن کہیں نہ کہیں خون اور خرابہ کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ان ظالموں کو اللہ تبارک و تعالی نہیں دیکھ رہا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، بس ڈھیل ہے، وہ رسی کب ٹائٹ ہوگی اور وہ کب ختم ہوں گے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، بس ہمارا کام دعائیں کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر فرمایا۔ 6 دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے، اور 6 دعائیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے حضرت ابراہیم نے جب بستی بسائی، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں کعبۃ اللہ کے اندر جہاں بالکل چرندے اور پرندے بھی نہیں تھے، حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو چھوڑ گیا اور وہاں دعا کی کہ اے اللہ ایک ایسی وادی میں چھوڑ رہا ہوں اور ایک ایسی وادی کو میں بسا رہا ہوں، تو اس وادی کے اندر امن دیجئے۔ وہ دعا کا اثر آج تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری طرح امن دنیا کے اس حصے کے اندر قائم اور دائم ہے، یعنی کعبۃ اللہ کے اندر۔ دوسری دعا حضرت ابراہیم نے یہ کی کہ اے اللہ مجھے، میری ذریت، میری اولاد کو بت پرستی سے حفاظت فرما، مجھے، میری اولاد اور میری ذریت کو بت پرستی سے حفاظت فرما۔ تو ہمیشہ ایز اے باپ ہمیں یہ دعا کرنا چاہیے کہ اے اللہ مجھے، میری اولاد اور میرے اہل و عیال کو شرک سے حفاظت فرما اور شرک کی گندگی سے پاک رکھ۔ یہ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر حضرت ابراہیم نے جو دعا مانگی وہ اقامت الصلاۃ، یعنی اے اللہ تو مجھے نمازوں کی، مجھے اور میری آل و اولاد کو نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور پھر اس کے بعد چوتھے نمبر پر ضرورت ابراہیم کو ضرورت ابراہیم کی طرف دلوں کا میلان، یعنی اے اللہ اب یہاں لا کر میں اپنی بیوی اور بیٹے کو چھوڑ دیا ہوں، ساری دنیا کے انسانوں کو اے اللہ یہاں لا کر بسا کر جو ہے میری ذریت کا جو ہے، میری ذریت کے آس پاس رہنے والا بنا دے۔ آج دیکھیے پوری دنیا کی ہر طرح کی نعمتیں آج الحمدللہ کعبۃ اللہ کے اندر موجود ہیں۔ اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم نے 5ویں نمبر پر دعا مانگی کہ اے اللہ تو رزق عطا فرما، اور ایسا رزق کہ جو رزق کریم ہے، حلال اور بہترین رزق۔ آج بہتر سے بہتر ہر چیز، کوئی ایسی چیز نہیں جو وہاں کی سرزمین پر نہ ملتی ہو، یہاں سے اچھی کوالٹی کا وہاں جاتا ہے اور وہاں سے سڑ گل کر پھر واپس یہاں آتا ہے جو ہمیں ملتا ہے۔ اور آخری جو چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بطور دعا مانگی وہ مغفرت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے مغفرت طلب کی۔ آیت 35 سے لے کر آیت 41 تک سورہ ابراہیم کا مطالعہ کیجئے اور ان دعاؤں کو یاد کیجئے، اور ہمیشہ ہمیں ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہماری بستیوں میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے علاقوں میں، ہمارے خاندان، ہمارے قبیلے، ہمارے مساجد، ان سب کی فکر گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان دعاؤں میں ملتی ہے۔ ہم دعا تو کر لیتے ہیں صرف اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے یا اپنے اولاد کے لیے مانگ لیتے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ساری دنیا انسانیت کے لیے اور اہل مکہ کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں مانگی، جس سورہ ابراہیم کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی۔ اس کے بعد 14واں پارہ جو شروع ہوتا ہے، 14ویں پارے کی ابتدا سورہ حجر کی آیت 2 سے شروع ہوتا ہے۔ سورہ حجر جو ہے 13ویں پارے کے آخر میں ہے اور پھر جو ہے وہاں سے اس کی شروعات ہوتی ہے۔ 14ویں پارے کے اندر 22 رکوع ہیں اور 227 آیتیں ہیں۔ سورہ حجر بھی مکی آیت ہے، مکی سورت ہے، اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس سورے کا نمبر 54 ہے، اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس سورے کا نمبر 15 ہے۔ 99 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ حجر یعنی حجر والے صالح علیہ السلام کی قوم سمود کا اس کے اندر تذکرہ ہے، اور اس سورے کا جو نام سورہ حجر ہے اس کا آیت 80 کے اندر ذکر ہے۔ یہ سورت بھی حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے اور قرآن کریم کے بارے میں کہتی ہے تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، کہ اس کی آیتیں گویا قرآن مبین کی کتاب، قرآن مبین یعنی کھلی ہوئی کتاب، بالکل واضح روشن اس کی آیتیں ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ 14ویں پارے کے اندر جو باتیں رکھا ہے اس میں 2 سورے پائے جاتے ہیں، ایک سورہ حجر ہے مکمل اور سورہ نحل مکمل۔ پہلے حصے کے اندر سورہ حجر میں 4 باتیں بتائی جا رہی ہیں، کفار کی آرزو، کافروں کی آرزو، ان کی تمنائیں، اور 1 سے آیت 2 سے 20 تک، آیت 2 سے 20 تک
مکہ کفار جو ہے کافر جو ہے قیامت کے دن کیا کیا خواہشات کریں گے, ان کے کیا کیا تمنائیں رہیں گے, ان کے کیا کیا آرزویں رہیں گے, آیت 2 سے 20 تک کا ذکر ہمیں ملتا ہے. پہلی آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. کافر اس دن اس کے بارے میں ایک تفسیر یہ بتائی گئی ہے کہ جب سکرات کا عالم ہو جائے گا, فرشتہ کافر کی روح قبض کرنے کے لیے آئے گا, اس وقت بھی اس کی تمنا ہوگی کہ کاش میں اس وقت سے پہلے اسلام قبول کر لیا ہوتا, مومن بن گیا ہوتا, مسلمان بن گیا ہوتا. اور اسی طرح قیامت کے دن بھی یہ کافروں کی یہی خواہش ہوگی کہ کاش ہم جو ہے دنیا میں مسلمان بن کر, ایمان والے, اسلام والے بن کر زندگی گزارے ہوتے تو کتنا ہی فائدہ ہوتا. لیکن اللہ نے کہا نہیں, ان کو کھاتے پیتے موج و مستی کرتے فائدہ اٹھاتے ہوئے چھوڑ دو. اور انہیں جو ڈھیل دی گئی ہے اس ڈھیل کے بارے میں وہ نہیں جانتے ہیں, بلکہ ان قریب وہ جان لیں گے. فسوف یعلمون, ان قریب وہ جان لیں گے. کب؟ یا تو موت کے وقت بھی جب سکرات کا عالم آ جائے گا اور وہاں سے عذابات کی شروعات ہو جائے گی قبر میں, اور پھر اس کے بعد جو ہے جہنم میں جب وہ پہنچ جائیں گے قیامت کے دن حساب اور کتاب کے, تو اس وقت انہیں اس چیز کا علم ہو جائے گا. فسوف یعلمون, تو وہاں اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے. پھر اس کے بعد جو ہے بہت ساری ان کی خواہشات اور تمناؤں کا ذکر آیت 2 سے لے کر 20 تک ہے. اسی درمیان اللہ سبحانہ و تعالی آیت 9 کے اندر قرآن کریم کے بارے میں فرمایا. آیت 9 کے اندر قرآن کریم کے بارے میں فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اس قرآن کے بارے میں جو تم شکوک اور شبہات پیدا کر رہے ہو, اس کے غیر محفوظ ہونے کی باتیں کر رہے ہو, اور کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ یہودی کے پاس جا کر علم حاصل کر رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ من گھڑک باتیں ہیں, تو اللہ نے کہا کہ انا نحن نزلنا الذکر, ہم ہی ہیں جو اس ذکر کو نازل کیا ہے. نازل کرنے والی ذات بھی وہی ہے, وانا له لحافظون, اور اس کی حفاظت کرنے والی ذات بھی وہی ہے. لہٰذا اس آیت کریمہ کے ذریعے قرآن کریم کے محفوظ ہونے کی بات بھی معلوم ہوتی ہے, اور اس کی بڑی تفصیلات ہمارے پاس موجود ہیں, لیکن وقت نہیں ہے کہ میں اس کی پوری تفصیلات آپ کے سامنے رکھ سکوں. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی آیت 19 سے 21 تک اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا. اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کیسی کیسی نعمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کیسی کیسی ہیں. اللہ تعالیٰ آسمان انسان کو جو ہے مٹی سے بنایا, اور فرشتوں کو اس کا مسجود بنایا, یعنی فرشتے جو اس کو سجدہ کرنے والے ہو گئے, اور شیطان مردود ہو گیا, انسان کا مقام بڑھ گیا. اور اس لیے انسان کو جو ہے قیامت تک اس بات کی تعلیم دی گئی کہ شیطان بہکائے گا, بھٹکائے گا, پسلائے گا, راہ راست سے ہٹانے کی پوری کوشش کرے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور مخلص بندے جو ہے شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے. شیطان کے کھلے چیلنج کا جواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیتے ہوئے آیت 26 سے 44 تک بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے انہیں ان کے انجام تک پہنچائے گا, اور جو بندے اللہ کے مخلص ہیں اور وہ شیطان کی بے راہ روی سے بچ جائیں گے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی جو ہے سزا جزا دے گا. اور اس کا تذکرہ یہاں بتایا گیا ہے کہ ان کا انجام کیا ہوگا اور جہنمیوں کا انجام کیا ہوگا. ان دونوں چیزوں کا اظہار کیا گیا. نعمتوں کے تذکرے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والارض مددناها والقینا فیها رواسي وانبتنا فیها من كل شيء موزون, کہ زمین کو ہم نے ہموار بنایا, زمین کو ہم نے جو ہے ایک ایسی زمین بنایا کہ اس کے اندر جو ہے بہت ساری چیزیں پیدا کرتے ہیں. وانبتنا فیها من كل شيء, ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں, لیکن موضوع جو چیز جیسے بننا چاہیے, جس کے اندر جتنی مقدار ہونی چاہیے, جتنا مٹھاس ہونا چاہیے. سبحان اللہ, آج کی میڈیکل سائنس ہر چیز کے اوپر ریسرچ کر کر ہمیں ثابت کرتی ہے کہ شہد کے اندر, سیب کے اندر, انگور کے اندر, موز کے اندر, جام کے اندر, ہر چیز جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کے اندر میڈیکل سائنس اس بات کا ثبوت پیش کرتی ہے کہ اس کے اندر کون سے وٹامنس ہیں, اس کے اندر کتنا فائدہ ہے, اس کے اندر کیا نقصانات ہے, ساری کی ساری چیزیں. اور من کل شیء موضوع کے اندر جو ہے زمین کی حیات کے اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو اپنے اپنے حساب سے پیدا فرمایا ہے. اور پھر فرمایا وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ
وجعلنا لكم فيها معيش, کہ اسی زمین کے اندر ہماری زندگیاں بھی ہیں, ہماری معیشت بھی ہے, ہمارا جینا بھی ہے, ہمارا چلنا پھرنا اور ہماری زندگی کے سامان بھی اسی کے اندر موجود ہیں. ہمارے زندگی کے جتنے سامان ہیں سب کے سب اسی کے اندر موجود ہیں. گویا دنیاوی زندگی کی حقیقت بھی اس کے اندر بتائی گئی ہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلہ اور اناج, پھل اور سارے کے سارے سامان رزق عطا فرمانے کا تذکرہ فرمایا. اور اسی زمین میں ہماری سکونت بھی ہے, یعنی کوئی محل بنا رہا ہے, کوئی جھوپڑی بنا رہا ہے, کوئی معمولی سا گھر بنا رہا ہے, کوئی عالیشان بنا رہا ہے, کوئی فٹ پاتھ پر جی رہا ہے, کوئی اپنی ذاتی زمین پر, کوئی کسی اور کی زمین پر جی رہا ہے, لیکن سب کا ٹھکانہ اسی زمین کے اندر موجود ہے. اور اللہ نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا قَضَائِنُهُ, ہر چیز کا خزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس موجود ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کی تخلیق کے بارے میں جو چیزیں بتائی آیت 26 سے 44 تک, اس کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا. پھر اسی کے ساتھ ساتھ قدرت الہی کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ آیت 22 سے 25 تک کر رہا ہے. آیت 22 سے 25 تک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کا تذکرہ فرما رہے ہیں. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ جو ہوائیں چلتی ہیں, اور یہ ہوائیں جو ہے ان بادلوں کو لے کر چلتی ہیں جن بادلوں کے اندر پانی بھرا ہوا رہتا ہے, اور وہاں لے کر جاتی ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے, وہاں برساتی ہیں یہ ہوائیں, وہ بادل وہاں برستا ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے. کتنی مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا بارش ہو رہی ہے, آپ کی آنکھوں کے سامنے بارش ہو رہی ہے, چند قدم کے بعد اس کے اثرات نہیں رہتے. یہاں چھینٹے پڑ رہے ہیں لیکن چند قدم آگے اس کے چھینٹے نہیں رہتے ہیں, یا چند قدم پیچھے اس کی چھینٹوں کے کوئی نشان نہیں رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہاں برسانا, کتنا برسانا, کب برسانا, لہٰذا بارش برسانے کی طاقت اور قدرت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اللہ نے کہا فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ, وہی تو اس آسمان کے ذریعے برسنے والے پانی کے ذریعے تمہارے زمینوں کو بھی پلاتا ہے, تم کو بھی سیراب کر دیتا ہے, یہاں تک کہ تمہارے لیے ان پانیوں کو جمع کرنے کا ذریعہ بھی وہی بنتا ہے. یہ تالاب, یہ سمندر, یہ ندیاں, یہ کنویں, یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں اس بات کا ذکر کر رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس بات پر قادر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے بغیر کوئی چیز ہو نہیں سکتی ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آیت 45 سے 49 تک متقیوں کے صفات کا ذکر فرمایا. متقیوں کے صفات, ان پر ہونے والے انعامات کا ذکر فرمایا کہ متقیوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا معاملہ فرمائیں گے. انہیں اللہ تعالیٰ جنات عطا فرمائیں گے, کہ وہ جنات کے اندر چشمے رہیں گے, سلامتی کے ساتھ داخل ہوں گے, دلوں سے گندگی خصوصاً کینہ جو رہے گا انسان کا انسان کے بارے میں, جنتی جنت میں جائیں گے تو کینوں سے ان کے دلوں کو پاک اور صاف کیا جائے گا, ان کے دلوں سے کینوں کو نکال دیا جائے گا. بغیر کینہ کپٹ کے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اہل جنت کو جنت میں داخل فرمائیں گے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے وہ بھائی جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کے بارے میں جو دعا سکھائی, وہ دعا بھی یہی کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم. معلوم یہ ہوا کہ یہ دنیا جو ہے اس قدر گندی ہے, اس قدر گندی ہے کہ ہم اپنے دلوں میں اپنے بھائیوں کے لیے کینہ لے کر جیتے ہیں, جبکہ کینہ یہ بری صفت ہے, یہ بری علامت ہے. اس قدر گندگی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جنت میں جب جنتیوں کو داخل فرمائیں گے تو دل کے اندر جتنا کینہ ہے ان تمام چیزوں کو, ان تمام کینوں کو نکال کر صاف کر کے گویا جنت میں داخل کرے گا. لہٰذا ہمیں دنیا کے اندر بھی رہتے ہوئے ہمارے دلوں سے کینہ اور کپٹ کو دور. نتیجہ جب کینہ نکل جائے گا تو اللہ نے فرمایا اخوانن, اللہ نے فرمایا اخوانن, وہ بھائی بھائی بن جائیں گے. بھائی کیسے بن کر رہیں گے کہ بھائی بھائی بن کر وہ آمنے سامنے اس قدر مگن بیٹھے رہیں گے کہ وہ تختوں کے اوپر بیٹھے ہوئے رہیں گے. تو اگر ہمارے دلوں سے کینہ نکلتا ہے تبھی جو ہے یہ اخوت اور بھائی چارگی, یہ محبت, یہ الفت, یہ ہمدردی, یہ غمخاری, یہ انسانیت, یہ مروت پیدا ہوتی ہے. اگر ہمارے دلوں میں کینہ رہے گا, کپٹ رہے گا, غلاظت رہے گی, حسد رہے گی, جلن رہے گی, بغض رہے گی, دشمنی رہے گی, نفرت رہے
رہے گی تو یہ ہمارے دلوں میں کبھی بھی جو ہے یہ اخوت، یہ بھائی چارگی، یہ مروت، یہ انسانیت، یہ محبت، یہ دوستی قائم نہیں رہتی ہے۔ بظاہر ہم دوست رہتے ہیں، بظاہر ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں، بظاہر ہم جو ہے مسکرا کر ملتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں میں تمام گندگیوں کی وجہ سے وہ اخوت نہیں ملتی ہے جو اخوت جنت میں مل جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اخوانن، نتیجے میں جب کینہ نکال دیا جائے گا تو بھائی بھائی بن جائیں گے، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے رہیں گے، تکلیف سے خالی زندگی رہے گی۔ دنیا کے اندر چاہے وہ عمل کرو یا نہ کرو، ہر میدان میں ہمیں تکلیف ہوگی، لیکن جنت کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہوگی اور نہ ہی نکالے جانے کا ڈر۔ یہاں آپ عالی شان گھر بنا لیجئے، آج نہیں تو کل یہاں یا تو نکالے جائیں گے یا خود نکلنے پر مجبور ہونا پڑے گا، یا تو موت آ کر لے جائے گی یا وارثین لے کر جائیں گے یا کوئی اور لے جائے گا، لیکن جنت سے نکلنے کا کوئی ڈر ہمیں نہیں رہے گا۔ آیت 45 سے 49 تک آپ مطالعہ کریں، بہت ساری اچھی باتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلٍ۔ سبحان اللہ، ہمارے دلوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کینہ کپٹ نکال دیں گے اور ہمیں جنت میں داخل کریں گے، نتیجے میں ہم بھائی بھائی بن جائیں گے۔ اور پھر اس کے اندر جو ہے سورہ حجر کے اندر بعض انبیاء علیہ السلام کے قصے بیان کیے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے اور اصحاب حجر یعنی حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قوم جھٹلائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا معجزہ عطا فرمایا۔ وہ معجزہ یہ تھا کہ پہاڑ سے اونٹنی کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرمایا، اور وہ اونٹنی بھی جب پیدا ہوئی تو پھر وہ خود حمل سے تھی، اس کی حیت، اس کا جسم، اس کا کھانا پینا سب کچھ الگ تھا۔ اس قدر واضح معجزہ آنے کے باوجود بھی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نہیں مانی بلکہ اسی کا قتل کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کو ہلاک اور برباد کر کے رکھ دیا۔ اصحاب حجر کی طاقت اور قوت کا اس سے بات سے اندازہ لگائیں کہ آیت 82 سے 84 تک اللہ نے فرمایا کہ پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر گھر بناتے تھے، لیکن ایسے گھر بھی انہیں کسی قسم کے کام نہیں آئے۔ اللہ تبارک و تعالی ایک اور آیت کے اندر سورہ فاتحہ کا ذکر فرماتے ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ قرآن عظیم اور سبع مثانی یعنی سورہ فاتحہ اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا۔ اس کے اندر اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ سورہ نحل باقی رہ جاتا ہے، انشاءاللہ کل آپ کے سامنے سورہ نحل کی مختصر تفسیر، اور اس کے بعد کل وہ دن ہے جہاں ہمارے بہت سارے بھائی اور بہنوں کو اس بات کا انتظار ہے کہ انہوں نے غزوہ بدر پر جو مضمون لکھا ہے انشاءاللہ کل انہیں انعام ملنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان سب کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ وقت ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ آج بھی جو آیا انہیں بھی انعام دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن سننے، پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہندوستان کے حالات پر رحم فرمائے۔ تمام مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مساجد کی حفاظت فرمائے۔ ہم میں جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں جو بے روزگار ہیں حلال روزی روٹی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری جائز اور خواہش تمنا جائز اور نیک خواہشات کو پورا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے قرضوں کی ادائیگی کے غیب سے راستے ہموار فرمائے۔ اے اللہ جتنے دشمن آپ کے بندوں پر، آپ کے مومن بندوں پر، آپ کے مومن بندیوں پر ظلم کر رہے ہیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ اگر آپ کے فیصلوں میں ان کے لیے ہدایت نہیں ہے تو اللہ انہیں نیست و نابود فرما دیجئے، ان کے منصوبے میں ناکام بنا دیجئے۔ اللہ پورے ہندوستان کے اندر ایک نفرت کی آگ اللہ آپ کے بندے دشمن بندے پھیلا رہے ہیں، اللہ ان کی اسی دشمنی میں اسی نفرت میں ان کا خاتمہ فرما دیجئے۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔